نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान करीम में कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं ये भी नहीं फरमाया कि मैं भी रोजे रखता हूँ तुम भी रोजे रखो। अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं ये भी नहीं फरमाया कि मैं भी हज को जाता हूँ तुम भी हज किया करो। उलमा मौजूद है, कुरान गवाह है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये बात जरूर नाज़िल की है कि मैं भी काली कमली वाले पर दुरूद भेजता हूँ तुम भी दुरूद भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लामा तबरानी ने अपनी मुअज्जम में रिवायत नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिसने दुनिया में मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वमन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन।
جس نے دنیا میں مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا، اللہ پاک جل شانہ کو رحمت نازل فرماتا ہے، ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار۔ اور جس نے دنیا میں مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے۔ سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی، میری تمہاری بخشش کے لیے صرف میرا آقا کی شفاعت کام آئیں گی۔ بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں ہدیے درود پیش کرے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، الگ آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اللہ پاک جل شانہ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، رب کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانا رسول، مالک اکابر و امم، فخر ارض و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر سانبا ماہ خوبا، شہنشاہ حسینہ، سقیم دورہ، سرخیل زہرا جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر فتحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طوا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جس مقصد کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب مرحوم عبدالواحد محمد صاحب جو چند عرصہ پہلے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو اللہ قبول فرمائے۔ مسلمانوں، آج بہت سارے لوگ
ایسے ہیں جو ہمارے چہروں کے سامنے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، آج وہ مسلمان پیوندے خاک ہو گئے۔ ایک وقت آئے گا میری تمہاری زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا اور ہمیں بھی دوسروں کے کاندھوں سے سوار کرا کر زمین دفن کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں میرا تمہارا آخری وقت کی ماحول میں گزرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان بہت سی دفعہ مکان تعمیر کرانے میں، دکان بنوانے میں، بنگلہ تعمیر کرانے میں ساری پراپرٹی کا وقت صرف کر دیتا ہے، اس مکان میں ایک رات گزارنے کا اتفاق نہیں ہوتا کہ موت آ کے دبوچ لیتی۔ شادی کا سہارا سر پہ باندھ کے دلہن کو لینے چلا، ابھی ہاتھ لگانے کا اتفاق نہیں ہوتا کہ موت اس سے پہلے آ کے پکڑ لیتی۔ سچا ایمان تو یہ ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا، اس نے اتنا ہنگامہ مچایا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، کسی نے کہا بھائی کتا ہی مرا تھا، اتنا رونے دھونے کی کیا ضرورت تھی، منفی لگتی کتا لے آتا۔ کہا میں اس سے نہیں ہو رہا ہوں کہ کتا مر گیا، روتا ہی اس وجہ سے ہوں کہ موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا۔ لیکن یہ اٹل حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں دائمی طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ چند دن ہے، چند سال ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا بھی اعلان ہو جاتا ہے موت کا، لوگ اس کو بھی پیرندے خاک کر دیتے۔ سکندر اعظم اتنا بڑا حکمران تھا، 13 سال کی عمر میں تخت ملا، 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ پردیش میں تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے جب آخری سانسیں گن رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے صرف 2 دن کی زندگی ادھار دیتے، میری ساری پراپرٹی اس کے بدلے میں لے لے۔ لیکن میرا اللہ، اس نے وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پردیش سے موت کا جھٹکا دے کر اس کو بے حیثیت کر دیا۔ کیا کام آتا ہے دنیا، جسے حدیث پاک میں آتا ہے صرف 3 چیزیں اپنی جو انسان کے ساتھ چلتی ہے، باقی سارا کا سارا یہی دنیا میں دھرا رہ جاتا ہے۔ اچھے اعمال کیے، علم نافع، اور ایک تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، کہ اولاد صالح جو ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ماں باپ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی ٹھنڈک کچھ لی جائے گی، یہ ستارے، یہ ساری دن کائنات کا نظام، رات کا آنا، دن کا آنا، لیل و نہار کی گردش، یہ سارا نظام برہم برہم ہو جائے گا۔ صرف ایک ذات باقی رہے گی، وہ میرے اللہ کی ذات۔ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جب کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تھے، آپ کا معمول تھا گھر سے ٹفن بھجوا کر لے جاتے۔ ایک دفعہ تبلیغ دین کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں خادم تھا، اس کو ڈبہ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے روٹیاں 3 بنوائی، تھوڑا کچھ سفر طے کیا، درخت کے نیچے بیٹھے، شجرے سایہ دار آیا، کہاں تھوڑا کچھ کھالی لیتے ہیں، ستاتے بھی آگے کو چلتے، ڈبہ کھولا گیا، روٹی نکلی 2۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا بھائی ڈبہ میں نے بن کروایا تھا، روٹی میں نے گن کے نہیں کرتی تھی، تو کیسے؟ وہ جھٹ سے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کیوں بولتا ہے، گٹھڑی میں نے باندھی، ٹفن میں نے پیک کروایا، روٹی میں نے خود گنی تھی، میں نے تو کھائی نہیں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہے نہیں، لازمی اس نے کھائی، جھوٹ بولتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، مردے کے پاس جاتے ٹھوکر مارتے، ملا مردہ کھڑے ہو کر باتیں کرتا ہے، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، زندہ ہو گئی، آسمان میں اڑنے لگے۔ مادر ذات کوڑی کے ہاتھ میں انگلی پھیرنے سے شفا مل جاتی، مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیرنے سے نور اتر جاتا۔ یہ سارے معجزات تھے۔ انہوں نے اپنے معجزات کی روشنی میں مٹی کی 3 بھیڑیاں بنائی اور پھونک ماری، 3 سونے کی بن گئی۔
ایک اپنی طرف کی، دوسری اس کی طرف کی، اور تیسری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نے کھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاذا فراق بینی و بینک. اللہ کا نبی کبھی جھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے. تینوں سونے کی ڈیریاں لے جا. وہ بھی سوچنے لگا کہ نبی نہ ملا تو کیا ہوا، سونا تو ملا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب وہ جنگل کا سنسان علاقہ، اس کی اتنی عقل نہیں آئی کہ اس کو کہیں چھپائے، اس کو رکھ دے. ڈاکو آئے، چور آئے اور چھپا دکھانے لگے، خنجر دکھانے لگے، ڈرانے دھمکانے لگے. تو وہ کہنے لگا بھائی مارنے وانے کی بات مت کرو، کیوں کا ایک حصہ جب میں سامنے سے دیتا ہوں کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے. اب 2 بار کا وقت تھا، سونا بھوک کا کام تو کرے گا نہیں. تینوں نے مشورہ کیا. ایک کو وہاں بازار میں بھیجا، جاؤ روٹی لے کر آؤ. وہ جو بازار میں جا رہا تھا، جاتے جاتے سوچنے لگا وہ وہاں بیٹھے ہوئے گاؤں میں ان کے باپ کا نوکر لگتا ہوں، وہاں جاؤں گا، دھواں برداشت کروں گا، دھوپ برداشت کروں گا. وہاں وہ دونوں بولنے لگے. وہ وہاں بازار میں گھومتا ہوگا، دیکھو ہم سنتا ہلاتے نہیں، یہاں بیٹھے آئے گا نا زور سے ماریں گے، تھوڑا گردن دور جا کے پڑے گی، جس کا اس کی بات لیں گے. وہاں اس نے ذہن بنایا وہ دونوں وہاں بیٹھے، میں وہاں بازار میں دھواں برداشت کروں گا، دھوپ برداشت کروں گا، ان کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، کھائیں گے پھر مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا. وہ آئے بازار میں، انہوں نے کہا بھائی کی دیر کرتی کہاں والی ساتھ بیٹھی تھی نا، یہ ہماری زور سے کرو اور گردن ٹوٹ جا کے گری. ہاں چلو بھائی کام بن گیا، جس پر اس کی بات لیتے. اب کھایا، کھانے میں ملا تھا زہر، کھا کے سوئے اٹھے کون. کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا. سونے کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہے، 3 لاشیں پڑی ہوئی، ٹھنڈا سانس لیا. کہاں دنیا تم نے کسی سے وفا نہ کی، دنیا تم نے کسی سے وفا نہ کی. مسلمانوں، ہر ایک لقمہ اجل، ہر ایک کو پیغام اجل تو برہر کے ہر ایک کو جانا ہے. ہمارے دامن میں ایک عمل ایسا نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے. ایک سجدہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے. ہر آدمی اپنے گردان میں جھانکتے رہے کہ کیسی ہماری زندگی گزر. نوجوان نسل تو ساری رات لنگنا سے دیکھتی ہے. تاجر سود سے اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر سود، ستا، حکومت پر فرعونیت، ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہ دینا. کون سی بدماشی ایسی ہے جس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا. سارا کچھ مسلمان کرتا ہے اور سارے ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا تو فیکم امرین، میں جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہیں دے کر جاتا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو. لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری سنتی میری سنت. اگر ہماری زندگی میں دونوں چیزیں نکل، ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر کے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، زیارت نصیب نہیں. زندگی میں ایک سنت نہیں، کون سی زندگی ہے؟ کیا جواب دیں گے کہ یہ کام سے پہنچل ہے روچل. 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے قرض. اگر بلال حبشی نے پوچھ لیا لاؤ چلو میرے لاٹھیوں کا جواب دو، عمار ابن یاسر نے پوچھ لیا چلو میرے جسم کو لوہے کی کنڈیوں سے چھیلا گیا تھا، میری زندگی کا حساب دو، مسلمان کیا جواب دیں گے؟ یہ جو مجلس ہے یہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ آج کوئی رخصت ہو گیا اس کی بھارت حیثیت میں ہم بیٹھے ہوئے، کل ہم میں سے کوئی رخصت ہو جائے گا، کچھ لوگ نئے چہرے یہاں آ کے بیٹھے. خبر اس کے وہ وقت آئے ہم ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جائے، کوئی حجت باقی نہیں، ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کریں. یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس میں 4 باتیں پائی جائے. میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جن سے 4 شرطیں پائی جائے. اس اللہ والے نے وصیت نامے میں پہلی شرط یہ لکھی،
میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے کہ جس نے بالی بولنے سے میری قبر ہے میرے جنازے کے وقت تک کبھی اس کی تقدیر اولا بھی فوراً ہو گئی. یہ سب سے پہلی شرط تھی. ہاں اس زمانے میں ایسے لوگ مل جاتے تھے. امام ابو حنیفہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ابو ایوب سختیانی کے واقعات میں لکھا ہے ساری زندگی میں کبھی تکبیر اولا بہت نہیں ہوئی. ماں جب بیمار تھی مصروفیات ایسی لگ گئی دوا پلانے میں دیر ہو گئی اثر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ ساری زندگی رویا کرتے تھے. ہم مسجد میں آ کے منٹیں گنتے ہیں اور حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں کی. جماعت کی کوئی پر 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے, 95% مستورات نماز نہیں پڑھتے. ان کا کام قصور ہے. اتنا بڑا ٹی وی آ کے گھر میں رکھ دیا, ٹی وی دکھا کر فلم میں بتا کر معصوم بچیوں کو بے شرم بنا دیا. یہی اولاد یہی عورتیں بے درد کر دی. حدیث پاک میں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی. آج ہم نے اپنی اولاد کی صحیح کر ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, قرآن دو انہیں قرآن. اگر ان کے دامن میں قرآن ہے کل تم رخصت ہو جاؤ گے, یہ مزار پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے. اگر انہیں قرآن نہیں دیا ان کے ہاتھ سے دلت کی سیڑھیاں پکڑائی, خدا کی قسم ان کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہوگا تمہاری رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری مزار پر آ کر جو فاتحہ پڑھیں. قصور ان کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی باری بولنے سے میری جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی نہ دین میں نہ رات میں نہ سفر میں نہ حضر میں اولا خوف نہ ہوئی. عبداللہ ابن ام مکتوم نبی صحابی ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مجبور معذور ٹھوکریں لگتی ہے ٹکریں لگتی ہے جب مسجد کو آتا ہوں اجازت دو گھر پہ اکیلا نماز پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اب نابینا ہے تجھے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, گھر میں پڑھتے. ابھی 10 قدم دور نہیں گئے تھے جبرائیل امین آئے. ہاں آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. کہاں دی, کہاں کیوں دی؟ اس کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے. پھر بلایا, کہاں جان کی آواز سنتے ہو, کہاں سنتے, کہاں پھر مسجد میں آنا نہیں پڑے گا. اذان کی آواز سن کر ہم کہاں بن گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کا فرمان ہے بلال حبشی نے اذان دی. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. بلال حبشی نے اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے سنو, من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ. جو بلال نے کہا تم میں سے کسی نے کہا وہ سیدھا جنت میں جائے. یہ اذان ہوتی ہے یا کون سا باتیں چلتی ہے, یہاں کی اذان ہوتی ہے, یہاں پر ہم طرح کی بکواس چلتی ہے. اب تو ہر اتنا برا ہو گیا, امام صاحب پورے فاتحہ پڑھتا ہے, وہاں پیچھے بھائی کا ورثہ گانا بجتا ہے. کیا طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے. جمعہ میں بھی ایسے وقت میں آئیں گے جب امام ممبر پر چڑھے گا. لکھا ہے علماء نے کہ جب جمعہ میں امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ جو فرشتے دروازوں پر ہوتے وہ بھی اپنا قلم کا اجزاء رکھ کر مسجد میں آ جاتے. ہم سمجھتے جمعہ ہو گیا, ارے جمعہ نہیں ہوا. محمد ابن سما بہت بڑے گائے کے بزرگ گزرے, 103 سال کی عمر پائی. محمد ابن حذبہ شیبانی کے شاگرد ہے, اور محمد ابن حذبہ شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. 40 برس تک ان کی زندگی میں کبھی تکبیروں کا خوف نہیں ہوئی. ماں کا انتقال ہوا, ظہر کی نماز چھوٹ گئی. اتنا افسوس کرتے مسجد میں آئے, ان کو حدیث یاد آئی گئی کہ اکیلے 27 دفعہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ 1 دفعہ پڑھنا افضل ہے. انہوں نے وہ ظہر کی نماز 27 دفعہ پڑھی. جب 27 دفعہ پڑھ کر جانے لگے, حدیث کی آواز آئی, میرے بندے تو نے یہ نماز تو 27 دفعہ پڑھ لی, لیکن جب ایمان اور بالغ پر پہنچتا ہے فرشتے جو آمین کہتے ہیں وہ آمین کہاں سے؟ 27
زبانی سکتا ہے 1,00,000 دفعہ پڑھو لیکن جماعت کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. اب ہلکے سے بہانا سر بخار جماعت چھوڑ دیتے. ان اول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی بنیاد الطالبین صفحہ 1059 1064 کا مطالعہ کرو. علماء سے جڑو, پوچھو ان سے کیا زبردست اللہ والے نے وعید لکھی ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی کہ جو میاں بیوی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے پر نکاح ہوگا باطل باطل باطل, ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اور آگے کیا لکھا, جب بھی نماز پڑھ جائے اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں, اماموں کا امام ہے, پیروں کا پیر ہے, ولیوں کا ولی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیا وہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 750 مرتبہ نماز کا حکم کرتا ہے. اور 29ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے سارے نمازی بندوں کو حکم کروں گا میرے سامنے سجدہ کرو. کچھ بے نمازی ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنے جائیں گے, قرآن گواہی کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے, جھکنا چاہیں گے جھک نہیں پائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت نامے میں سب سے پہلے یہ شرط لکھی, میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا کرتا ہے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں تقدیر پورا فوت نہ ہوئی. دوسری شرط لکھی, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں اثر کی سنتیں نہیں ہو چھوٹی. واجب نماز نہیں, فرض نماز نہیں, جو نفل کے درجے میں سنتیں غیر موقع وہ بھی ترک نہ ہوگی. تیسری شرط لکھی, میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز بھی پڑھنا نہ ہو. یہ 3 شرطیں تو اللہ کرنے کی تھی. چوتھی شرط بڑی شدید, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں اجنبی لڑکی پر نظر نہ. آج حال دیکھو, زنا ناچ رہا ہے, حیا کی پورا تار شراب پر کسی گھرانے میں جا کے ہچکیاں لے رہے. کیا طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا, ننگا ناچ دیکھتی ہے نسل. ایسا زہر ہے زہر جس کا کوئی سیاق نہیں. اسی موبائل نے قرآن سے دور کر دیا. حیا اونچک نسلوں سے حیا کو اونچک نہیں جا رہا. علامہ یعقوبی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا, کپڑے کی دکان میں کام کیا کرتا تھا, بڑا حسین خوبصورت گورا چٹا تھا. ایک عورت وہاں کپڑے لینے کے لیے گئی. جب اس عورت کی اس جوان پر نظر پڑی, وہ اتنا حسین تھا کہ اس عورت کو اس جوان سے دیکھتے ہی عشق ہو گیا. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے. مالک کے دکان سے کہنے لگی, میری گٹھڑی بوجھل ہو گئی ہے, میں اس کو اب نہیں اٹھا سکتی, آپ اس جوان کو میرے ہمراہ کر دیجیے. مالک کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس جوان کو اس عورت سے ساتھ کر دیا. جب وہ گھر گئی تو
تو سارے دروازے مکفل کر دیے، حیات کو لباس میں اتار دیا اور اس کو دعوت زینا دی۔ وہ صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا، من کا بھی اجلا تھا۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی طرف کھینچنے، اپنی جن کی خواہش کو پورا کرنے کا ہر جتن کیا۔ وہ جوان کہنے لگا اب تک تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو اس کے حسن میں مجھے واش روم جانا ہے۔ راستہ دکھایا، وہ اندر گیا، پائخانہ کیا، سارا پائخانہ اپنے جسم پر مل دیا۔ جب باہر آیا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی، اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے، دروازے کھول دو۔ وہ باہر جانے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا مولا میرا تن تو گندا ہوگا لیکن میرا من تو اجڑا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جن کی خواہش سے محفوظ ہو۔ ہم یہاں چوکوں موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کا آوارہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہماری بہن ہماری ماں دوسروں کی بہتری نظروں سے محفوظ ہے۔ مقامات عمل کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری نظروں کا کفارہ ہماری مائیں اور بہنیں ادا کرتی ہے۔ یہ گیندی کی طرح مار ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ تم نے کسی کی طرف بہتی نظر اٹھائی، یہ بہتی نظر کسی تمہاری دہلیز پر آ کر اٹھی۔ وہ باہر نکلا، وہاں ایک نہر تھی، اسے وہاں غسل کیا۔ لکھا ہے علماء نے، یہ بات اخبار مشہور کہتے ہیں، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ مرا اس کو جس قبر میں دفن کیا گیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی قبر کی خوشبو آیا کرتی۔ آنکھوں میں حیا کر کنواں لگا، یہ زمین کو جھنجھوڑو، کہاں جا رہی ہے نسل؟ جوانی نیلام ہو گئی۔ عمر ابن الخطاب کا زمانہ تھا، وہاں مصر کے گورنر میں خطرے تھا، یہاں بہت بڑی پریشانی آ گئی۔ عیسائیوں نے سازش کی ہے کہ جب مسلمان فوج یہاں سے گزرے، بہت ساری لڑکیوں کو زیورات پہنا کر، اچھی سی دلہن بنا کر یہ تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان فوج یہاں سے گزرے تو تم بیچ راستے پر آ کر ڈانس کرنا، ناچنا، تاکہ مسلمان تمہارا ناچ گانا دیکھ کر اس کے دل میں حضور آ جائے۔ کافر کا ایمان ہے، کافر کا یہ عقیدت ہے، اگر مسلمان کے دل میں اگر حضور آ گیا اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ہزاروں عیسائی لڑکیوں کو یہ تعلیم دی، جب مسلمان فوج یہاں سے گزرے تو تم بیچ میں آ کر ڈانس کرنا۔ وہ نکل کے گورنر نے عمر ابن الخطاب کو خط لکھا، بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، مسلمان فوج کو یہاں سے گزرنا ہے، راستہ دوسرا کوئی ہے نہیں۔ عیسائیوں نے یہ تاثیر کی ہے، بہت ساری لڑکیوں کو حسین بنا سنگار کے ساتھ سچ ڈھک کے تیار کر کے تعلیم دی ہے، جب فوج یہاں سے گزرے تو تم بھی راستے میں آ کر ڈانس کرنا، ہمیں اس کا کوئی حل بتلایا جائے۔ عمر ابن الخطاب نے خط کا جواب لکھا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سارے فوجیوں کو اکٹھا کر کے قرآن کی صرف ایک آیت سنا۔ عمر ابن الخطاب کا ایمان ہے، مسلمان کی ایمان کو بچانے کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت کافی ہے۔ ہمارے پاس 6676 قرآن کی آیت ہے، بیڑا غرق ہو گیا۔ کون پڑھتا ہے قرآن؟ گھروں میں قرآن ہے، دکانوں میں قرآن، کون سا بازار، کون سا ملک، دیہات، بستی، شہر ایسا نہیں جا اللہ کا کلام نہ سالوں سال گزر جاتے، گرد چڑھ جاتی ہے، ہاتھ لگانے والا کوئی۔ اور یہی تو قرآن ہے۔ وہ پانی پت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ علی سینا قلندر، ان کے والد کا نام ہے شیخ فخر الدین رحمت اللہ ہے، باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کی شاگرد کی مرید کی ہے۔ باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کو لائق دیکھا، قابل دیکھا تو اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھتے، مال نہیں دیکھتے۔ باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کی لڑکی سے شیخ فخر الدین کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد بیماری ایسی آئی کہ وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری لڑکی کا نکاح اس سے کرانا چاہا، اور شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کا بیٹا آگے آ گیا کہ میں اپنی دوسری بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ ابھی دین کے معاملے میں ان کا نفس نہیں مرا ہے۔
کہاں کیسے نماز تو پڑھتا ہے، ہاں پڑھتا ہے، اسے بھی تو رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے، اللہ اللہ کی وڑ بھی لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے، کہاں کیسے نفس نہیں رہا ہے، کہاں دیکھو توجہ کرو وہ انہوں نے کیا خامی نکالی کہ ابھی 2 دن پہلے فجر کی نماز میں گرمی تھی، یہ شیخ فخر الدین اپنا کرتا اٹھا کر ہلا کر ہوا لے رہا تھا، درباری علاقے میں پہنچ کر ان کو گرمی سردی کا پتہ کیسے چل گیا؟ شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، نعمت علی شاہ کیمانی کی غریب سے شادی ہوئی، بیوی قرآن کی حافظہ ہے، پیٹ میں ابو علی سینا قلندر ہے، روزانہ 1 ختم قرآن کرتی ہے۔ ابو علی سینا قلندر دنیا میں آئے، بہت روئے، ایک طرف خوشی کا عالم تھا، بچہ ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، لیکن رونا اتنا ہے کہ سارے پریشان ہو گئے۔ وہاں دلی سے ایک بہت بڑے اللہ والے آئے، اسے پکڑ کے لائے کہ بھائی بہت روتا ہے، کچھ پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے دم کر دو۔ وہ دلی کے اللہ والے نے ہاتھ کے لیا، کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ جب وہ بزرگ جانے لگے، شیخ فخر الدین نے ہاتھ چھوڑ کے کہا، اللہ والے تم سے یہاں سے چلے جاؤں گے، بچہ پھر روئے گا، آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے ہمیں بتا دو، آپ چلے جائیں گے، ہم پڑھ کے دم کریں گے۔ وہ دلی والا اللہ والا کہنے لگا، او فخر الدین، اس کی ماں قرآن کی حافظہ تھی، روزانہ 1 ختم قرآن کا کیا کرتی تھی، قرآن کے نور کا اس کی روح کا اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، امی ناپاک ہو گئی، خون آنے لگ گیا، قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ پرانی عادت چھوٹ گئی، پرانا نشہ چھوٹا، بچہ ہوئے گا تو میری کیا کرے گا؟ میری اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ جب مائیں قرآن پڑھ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی، شیخ نظام الدین بلخی پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں یتیم پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی آتے تھے۔ جب مائیں دودھ پلاتی، قرآن پڑھ کے دودھ پلایا کرتی تھی، حضرت شیخ محدث زکریا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں قرآن پڑھ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، داتا گنج بخشنی، مجدد الفیضانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے۔ آج کا عالم دیکھو، مائیں ٹی کے سامنے، PVR کے سامنے ننگا ناچ دیکھتی بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہی کہاں سے آئے گا؟ ڈاکو آئے گا، پھر شکایتیں کرتی ہے، ماحول ٹھیک نہیں، کہاں سے ہوگا؟ بالکل ولادت کا وقت قریب ہے، سینما گھر سے نکل رہی ہے، این وقت قریب ہے، یا ہندو گھرانے کے ڈرامہ دیکھتی ہے۔ وہ عمر ابن الخطاب نے خطا پریشان نہ ہو، ایک قرآن کی آیت سنا، بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ڈاکٹر کہتا ہے ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے، ضرور اس کی ماں نے بینگن کھایا ہے، ضرور اس کی ماں نے گڑ شکر کھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ٹھیک ہے، بچہ بیمار ہے، ماں تو طبی ہے، اس کی ماں کے کھانے سے اس کا کیا کنیکشن؟ ہاں تم یقین کرو یا نہ کرو، میں یقین سے کہتا ہوں اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے، دودھ پلایا، دودھ کا اثر اندر پہنچا، بچہ متاثر ہوا ہے۔ مسلمانوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی گرمی بچے کو دودھ کے ذریعے سے بچے کے اندر پہنچی، اچار کی تلسی سے ہمارا یقین ہے، بینگن کی گرمی سے ہمارا یقین ہے کہ وہ گرمی ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے کے اندر جاتی ہے۔ اگر یہی ماں گود میں لے کر سورہ یاسین پڑھ کر اگر دودھ پلائے گی، قرآن کا نور نہیں اترے گا؟ کیا ماں کا ہوتا ہے بچہ؟ بھوک لگتی ہے، ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، اللہ کہتا ہے تیری بھوک کا انتظام میں نے کیا، اس وقت میں نے جو انتظام کیا تھا وہ پلیت تھا، ناپاک تھا، وہ خون نجس تھا، میں نے تیری ماں کے تیرے پیٹ میں پائپ کھینچ کر کے تجھے دودھ کو پہنچایا، تیری غذا کا انتظام کیا کہ میرا بچہ، یہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا، تیری ماں کے پیٹ میں نے تیری
زبان کو ناپاکی سے بچایا کہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا قرآن پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، میرے نبی کی ذات سے درود پڑھے گا، اللہ کی تسبیح پڑھے گا، اور تو دنیا میں آ کر سود کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ایک آیت سنا، وہ بگڑ گیا مصر کے کمانڈر نے، سارے فوجی کھڑے ہو اور قرآن کریم کی صرف ایک آیت سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر کنکھیوں سے بھی دیکھ لیا میں خدا سے ڈراؤں، دل سار چوری کرتے چلو، ساری فوج گزر گئی، خدا کی قسم ایک سپاہی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ ساری لڑکیاں ہوا راستے میں ناچ ناچ کے تھک گئی، 2-3 سپاہی باقی تھے، وہ ایک لڑکی کہنے لگی سارا زور لگا دیا، رقص و سرور ناچ گانا، مجھے تو لگتا ہے یہ ساری کی ساری فوج کہیں انجوگی تو نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی نظریں بھی جھکی ہوئی ہے، کہتا بھی جاتا ہے، پڑھتا بھی جاتا ہے، کوئی کیسے دیکھے گا تمہاری خوبصورتی کی طرف، سارے اللہ کا قرآن سن گیا ہے۔ ہاں وہ قرآن ہمیں بھی تو سنا ہو، مسلمان سپاہی نظر جھکی ہوئی ہے، چلتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ پتنگ کی تکڑیوں کی طرح چھلانگ لگا کر عورتیں قدموں سے گرتی، لکھا ہے علماء نے ایک قرآن کی آیت سن کر ساری لڑکیاں مسلمان ہو۔ ہم مسلمان نہیں بن سکے، میں پہلا نمائشی کپڑو ہے پانی کے بلبلے کی طرح، پتا نہیں صبح کو مومن ہے، شام کو جنازہ اٹھتا ہے، پتا نہیں مومن ایمان رہتا بھی ہے۔ لکھا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ کتنے بگڑیں گے، صبح میں آدمی اچھا بڑا مومن ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا، کافی کا اٹھے گا، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی، اللہ کی تسبیح کرتے کرتے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ سے جانا نکلے، اتنا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے۔ چوتھی شرط لکھی خواجہ قطب بختی علیہ کا کی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی پیدا ہونے سے، جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی کبھی ماں بیٹی بیوی بہن کے علاوہ پڑھائی لڑکی پر نظر نہ پڑے۔ سہارنپور، پانی پت، دیوبند، دلی، غازی آباد، جگہ جگہ سے لوگ آئے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے 40,000 قاری تھے، 30,000 مفسر تھے، 80,000 علماء تھے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جاتا ہے کہ جس میں یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہے وہ آؤ اور نماز پڑھا۔ علماء موجود ہے، مفسرین موجود ہے، محدثین موجود ہے، لیکن کوئی اپنے اندر چاروں شرطیں مکمل نہیں پاتا ہے۔ ارے وہ سچ کا زمانہ تھا، آج کا زمانہ ہوتا چھلانگ لگا کر سب سے پہلے وہی جاتا جس نے کبھی بھجن پڑھی نہیں۔ چلو جھوٹ بولنے کے کم از کم اخبار میں فوٹو تو چھپے گا۔ شام ہو گئی، ایک آدمی آگے آیا، کفن ہٹایا، گرم آنسو سب کے کہنے لگا بھاجا میں جانتا ہوں تو تجھے کہتے گیا ہے، میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، میرا راز صرف میرا اللہ میرا خواجہ جانتا تھا، تو دنیا سے چلا گیا لیکن تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ اگر میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاتا تو پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں پڑھاتا ہوں تو میرا راز کوئی نہیں۔ پھر چہرے پر کفن ڈالا، لوگوں سے کہا لوگوں چلو سفید بناؤ، میرے اندر چاروں شرطیں موجود ہیں۔ وہ کسی علاقے کا پیر نہیں تھا،
مدرسے کا محدث نہیں تھا، کسی مسجد کا امام نہیں تھا، اس زمانے کا ہندوستان کا حکمران خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ ہندوستان کا حکمران ہے، کبھی تصویر اٹھانی چھوٹی، ہندوستان کا حکمران ہے، کبھی اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، ہندوستان کا حکمران ہے، کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، پورے ہندوستان کا حکمران ہے، کبھی اجنبی لڑکی پر نظر نہیں پڑی۔ جب بادشاہ ایسا ہے، رعایت کیسی ہوگی؟ جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جاتا۔ یہ تاریخ بڑی بڑی ہمارے سامنے اولیاء کیا کچھ نہیں جانتے، کتنی تقریریں ہوتی ہے، کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، ان جلسوں سے ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا تب ہے جب ہم اپنی زمین کو جھنجھوڑے کہ ہمیں کچھ بننا ہے، ورنہ انٹرنیٹ پر لاکھوں تقریریں ملیں گی، اور یہاں کی نہیں بہت بیرونی ممالک کی تقریریں مل جائیں گی۔ ایمان تب بنتا ہے جب بندہ یہ عزم کرے کہ اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تم نیت کرو انشاءاللہ اب ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، تم نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کبھی کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ وقت تو بڑا نازک بیت رہا ہے، حالات دیکھتے نہیں ہو دن ب دن کیسے بگڑتے جا رہے۔ یہ سارے جو حالات بگڑ رہے ہیں، اس کا یہ ایک ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال خراب کر دیے۔ مسلمانوں کے اخلاق کیا اخلاق ہے؟ مسجد کی لیٹرین کے جو لوٹے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں، اٹھا کر نہ لے جائے۔ گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس نصب کیے جاتے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھتے ہیں، اٹھا کر نہ لے جائے۔ یہ تو ہمارے اخلاق ہے۔ جس قوم کا یہ کردار ہو گیا وہ کسی کے سامنے پہنچ سکتی ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے، 1,40,00,000 مسلمان ہیں، ارے ہم تو صرف 313 تھے، 1,000 کا لشکر جرار ہے، میدان میں ہم کود پڑے۔ وہ یہودی عیسائی سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مذاق کرنے لگے، کس بلوچے پر جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، وہ کس قوم سے لڑنے جا رہے ہو جو آلات خلق و درد سے لیس ہو کر آئیے، کون سا آسرا ہے تمہارا، بزرگاری کمی ہوئے آگے آگے جا رہے تھے۔ کسی مسلمان سپاہی نے کہا، نہ تیگو تیر پر سچا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو عیسائی کی کالی کملی والے پر۔ پھر 313 میں ایسی داستان رقم بھی آج بھی تاریخ گواہ ہے، پڑھو جا کر۔ اتنی بڑی تعداد ہماری کبھی نہیں تھی، آج اس دور میں اتنی بڑی تعداد مسلمان کی 57 حکومتیں ہیں، لیکن مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے دین چھوڑا، قرآن چھوڑ دیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دی۔ کابل، بنگال، آذربائیجان، مصر، بغداد، ڈھاکہ، کشمیر، شام، فلسطین، چلو کہیں کو مسلمان کٹ رہا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا اللہ والا گزرا، وضو فرما رہے، ایک عالم دین وہاں کھڑے، جب انہوں نے پاؤں کی انگلیوں کا خیال کیا، سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر انگوٹھے پر ختم کیا جائے، اور بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دونوں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کیا اور چھوٹی انگلی پہ ختم کیا۔ وہ علی نے جی آیا کہا، حضرت گستاخی ماں، آپ کا یہ جو خیال ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ ناراض نہیں ہوئے، تحقیق کی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، مسلمانوں 40 سال کی نماز دہرائی۔ جب وضو سنت طریقہ سنت کے خلاف ہے تو وہ نماز کیا ہے؟ امام محمد کا جنازہ اٹھا، ایک یہودی نے سوچا کہ میں بھی وقت کی امام کے جنازے کی چارپائی کو کاندھا دوں، پوری جنازے کو اپنے کاندھے پر رکھا، اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے اکابر کی گربا حق سے دین کیا کرتی تھی، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہو۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ریل کا ٹکٹ لینے گئے، وہ ٹکٹ دینے والا کہنے لگا، مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا بنانا، آپ جب اتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔
یہ ہمارے اکابر کی تعریف ہے. ہمارے اندر ہر چیز کی کمی ہے. اگر اپنی زندگی کا رخ کر دو قبر اس لیے کہ لوگ کہے کہ پورا نہ رہا. علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پر احسان کیا ہے. کسی نے پوچھا کیسا ہے احسان؟ جس کا بیٹا چلا گیا اس کا ماتھو ٹوٹ گیا, جس کی ماں چلی گئی اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی, جس کا باپ چلا گیا اس کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہ رہا, جس کا بھائی چلا گیا اس کی قبر ٹوٹ گئی. آپ کہہ رہے ہو کہ مرنے والوں کے ذریعے اللہ نے زندہ لوگوں پر احسان کیا ہے. احسان کیسے؟ علامہ غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے کر باقی لوگوں کو سنبھلنے کا ایک موقع دیا ہے. اگر اللہ ان کو مار کر اسے سنبھلنے کا موقع دیتا یہ کیا کر سکتے؟ یہ جتنے لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ یہ میں نے ابھی اس کو بلایا کل تیری بھائی ہے وہ آ گیا, اب اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو دنیا میں جا کر سکے. تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے, دامن میں کچھ لمحے ہے, اپنی زندگی کو گزار. بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام, انہوں نے موت کے قریب تھی اسرائیل سے یہ عہد کیا تھا کہ تم میرے پاس اچانک مت آنا بلکہ آنے سے پہلے مجھے مطلع کرنا, کوئی پیغام بھیج دینا. تھوڑا عرصہ گزر گیا, وہ موت کا فرشتہ آیا, یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو جا رہے ہو کہا آپ کی قبضے روح کے لیے آیا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ پہلے پیغام بھیج دینا, کوئی خادم بھیج دینا. کہاں کتنا پیغام بھیجا, اور بولے دھس گئی اتنی ساری, میرا پیغام نہیں ہے. آنکھوں میں سفیدی اتر آئی, یہ میرا پیغام نہیں ہے. چلتے چلتے آنکھوں میں اندھیرے آ جاتے, یہ میرا پیغام نہیں ہے. آنکھوں میں جھڑ کھڑاک آ گئی, ہتھوڑیوں میں بل پڑ گئے, کیا یہ میرا پیغام نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کتنے لوگوں کی پڑھی گئی, کتنوں کو کاندھوں پر اٹھایا گیا, کتنوں کے لیے کفن خریدا گیا, کتنوں کو خود سے جنازہ دیا گیا, کیا یہ سب میرے پیغام نہیں ہے؟ بہت بڑے تاریخ گزرے ہیں. ربی بن غیاث کیسی زندگی گزاری, پوری زندگی میں قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں مسکرا. موت آئی, اس کا بھائی گفتار کو بلا کر لے آیا, قبر میت کو غسل دینے والے, وہ چار بھائی اندر رکھی ہوئی ہے, وہ میت کو غسل دینے والا اندر گیا, تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا, چہرے پر پسینہ ہے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہاں تیرا بھائی کو بنا عجیب ہے, کہاں کیوں, اور نان کو دس کبھی ہو یہ رقم ہم اسے غسل دے رہے مسکرا رہا ہے, ہم اسے غسل دے رہے مسکرا رہا ہے. اس واقعے کو علامہ ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں لکھا, قاضی یاد مالکی اندلسی نے الشفا میں لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, علامہ سہیلی نے روضۃ الجنت میں لکھا. کوئی منظر ثانی نہیں, اہل علم موجود ہے, حوالہ دے رہا ہوں. تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم دوسرا تیرے مسکرا رہا ہے. اور اس میں کون سی تعجب کی بات؟ میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اچھا انجام دیکھا ہے, مسکرا ہے, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ دو گروہ بن گئے. ایک جماعت کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا. اور ایک جماعت کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ایک کا زندگی کبھی نہیں ہنسا, اچھا انجام دیکھا ہے, ہنسا. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اتنے میں ربی بن غیاث کو غسل دے دیا گیا اور برآمدے میں چار بھائی کو رکھا گیا. جب لوگوں کی بحث ہوئی تو چار بھائی سے باہر ہاتھ نکال رکھا, السلام علیکم. لوگوں نے کہا تتکلم بعد الموت, اب موت کے بعد باتیں کر رہے کا نام, تتکلم بعد الموت, میں موت کے بعد باتیں کر رہا. فلنحینہ حیاۃ طیبہ, جس نے زندگی اللہ کے نام کر دی وہ مرنے کے بعد مردہ نہیں ہے. اللہ نے ابدی اور سرمدی زندگی دیتا ہے. اب لوگوں کو بہانا مل گیا, مردہ بول پڑا, کوئی گھر کو پوچھتا ہے, کوئی گھر بھی پوچھتا ہے. کسی نے کہا جب تیرے گھر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس تک پتا نہیں رب کی بڑی زبان, قدرت والے چہرے پر کوئی غصہ نہیں. اس تک پتا نہیں رب کی جگہ وہی موریان, اس نے جھوڑوں کے گھروں سے میرا استقبال کیا.
اب تو ادھر بھی پوچھتا ہے کوئی ادھر بھی پوچھتا ہے. جب سلسلہ کلام طویل ہو گیا علامہ ابو نعیم نے ہلیہ میں لکھا ہے ربی بن خراش فرمانے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی فإن الله في جنة وعلي السلام. دیر نہ کرو جلدی جلدی قبرستان لے چلو امام الانبیاء کو میرے جنازے کا انتظار ہے. دفن کیا گیا سارا قافلہ کوئی ایک گھر بھی گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو بغیر حیاتی سارا قافلہ وہاں گیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اس طرح ایک موزے نے گفتگو کی ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ امی عائشہ فرمانے لگی میرے سرکار آقا فرما کر گئے تھے کان رجال من امتی یتکلمون بعد الموت. میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مرنے کے بعد باتیں کریں گے. ربی بن خراش کی طرح جیو جو دھرتی کے پیٹ میں پھر بھی دھرتی کا وقار ہے. ہمارا وجود ہم چلتے پھرتے پھر بھی دھرتی کا بوجھ ہے. ہندوستان کا مطلق العنان حکمران اس کی اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی. آسمان بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا جہاں جاتے ہی مرضی ہو وہاں برس تو جہاں برسے گا وہاں سے جو گلا اگے گا وہ میرے کلیان میں آئے گا وہ میرے گوڈاؤن میں. اتنا بڑا 25 مربع زمین کا حکمران جاؤ آج اس کے مزار پہ جا کے دیکھو تاش کھیلنے والی چند چولیاں بیٹھی ہوئی. کسی بھی موسم میں تم چلے جاؤ گزرتی ہے شیطانی کی مزار پر اور چادر شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پر تمہیں ہر وقت وہاں لوگوں کا ہجوم ملے گا. کیوں یہاں ہو گیا ہوا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پیدا کیا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا پیدا کیا. پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی. اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا ہم کیا کر سکتے اور صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے. اگلا اسٹیپ اللہ نے پورا کر فرمایا تیرے پاس زبان تھی بولنے کا طریقہ نہیں تھا میں نے تجھے بولنے کا طریقہ کیا. تیرے پاس کان تھے لیکن لفظوں کی حرمت سے تو آشنا نہیں تھا میں نے تجھے لفظوں کی حرمتوں سے آشنا کیا. تو چلتا بھی تھا 2 قدم چلتا گر جاتا تھا میں نے تجھے چلتے سکھایا. میں نے تیری ماں کے دل میں پیار رکھا ممتا رکھی. تو کیچڑ میں لکھ رہا ہوا ہے تیری ماں پہلے تجھے چومتی ہے پھر تجھے دھوتی ہے. آج شیروں کو تو رہ جاتا ہے ہاتھیوں کو تو بٹھا دیتا ہے. آج تو بڑا افسر ہے بڑا ڈاکٹر ہے بڑا انجینئر ہے. ارے اپنا ماضی تو دیکھ تو کیا تھا. جب اپنا ماضی نہیں دیکھنا کوئی بات نہیں اپنا مستقبل جان کے دیکھ لے. ایک وقت آئے گا بیماریوں کے ایسے حملے ہوں گے تیرا وجود 4 پائی کے حوالے ہو جائے گا. پاؤں میں جڑ کھڑا آئیں گی ہتھیلیوں میں بل پڑ جائیں گے. تو اپنے بیٹے کی صورت کے لیے کر دے گا. وہ رات کو آئے گا 2 منٹ کا ہمیں کھڑا رہے گا پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جائے گا. بیماریوں کے ایسے حملے ڈاکٹر سے گئے اللہ زہر کا ٹیکا مجھے مرنا ہی اچھا لگتا ہے. ہم تجھے موت بھی نہ دے تو کیا کر سکتا. پیدا کیا یہ بھی احسان. پھر پیدا کرنے کے بعد تیری ماں کے دل میں ممتا رکھی یہ بھی احسان. پھر اس کے بعد تجھے موت دے دی یہ بھی احسان. اور اس کے بعد میں اپنا اسٹیپ اللہ نے قرآن میں فرمایا بات ہوگا غصہ بھی تو ہوتا ہے. ابھی جو ہے دوسرے کی نماز جھگڑا ہوئی ہو اٹھا کے دے بیڑی میں پھینکتے تھے. اگر ہمارے بندے کے بعد ہمیں بھی اٹھا کے دیکھتے تھے کوڑے نے ہم کیا کر سکتے. نہیں 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 اس کو گسل دو بیری کی پتے ڈالو پانی کو اچھے سے گرم کرو تاکہ جسم صاف ہو جائے. 2 آدمی نہ اٹھانا 4 آدمی اٹھانا جھٹکے نہ دینا تیز تیز نہ جانا کہیں میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے. تیرا احساس تیرا پروٹوکول ایمان کعبہ میں ہو پیچھے کھڑا رہ رہا ہے تیرے 4 پائے آگے رکھا ہے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا. کل تو کفن میں منہ چھپا چھپا کر آئے گا. میرے بندے آج تیرے پاس موقع ہے کھلے میرے راستے کھلے ہوئے تو آجا میں تیرے استقبال کے لیے تیار. کوئی فقیر مجبور تھا وہاں بازار میں کھڑا ہو رہا تھا. کسی نے کہا بابا کیوں ہو رہا ہے. کہاں آج میرا پروگرام نہیں دنیا والوں کے اللہ کی سنا کرا ہوتا ہوں. پھر کیا ہوا کہاں آج وہ مانتا یہ نہیں مانتے.
وہ کہتا ہے لے آ یہ معصوم سارے گناہ دھو ڈالوں بلکہ میرا وعدہ ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، لیکن اتنے نکم میں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگلے دن وہی بابا جو بازار میں ہوتا ہے قبرستان میں ہوتا ہے، ایک آدمی وہی سے گزر رہا ہے، کہا بابا تو بازاروں میں بھی ہوتا ہے قبرستان میں بھی ہوتا ہے، آج کیا ہوا؟ آج میرا پروگرام میں قبرستان والوں کے رب کی پوجا کراؤں، اور پھر کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے وہ نہیں مانتا، قبر کسی کے وہ ماننے سے انکار کر دے، آدھا بدنیاں مطمئن ہو جائے، آنکھوں کی گڑی ٹوٹ جائے، آنے بانے بکھر جائے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر دیں۔ ارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنائیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاق کے ساتھ زندگی بتائیں، بولو زور سے انشاءاللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئے اس کا مختصر آخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب